حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله وَلَقَسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتا ہے میں ایک اور طریقے سے بھی آزماتا ہوتا ہوں، وہ بھی صورت ذہن میں رکھنا، کبھی پھلوں میں، باغوں میں، منڈیوں میں، تجارت میں نقصان دے دیتا ہوں۔ فصل تیار کھڑی ہے، اولے پڑے، تباہی ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، نقصان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں نے تمہیں آزمانا نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیوں مجھے رب مانا ہے تم نے؟ اگر مانا ہے تو اب کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تمہیں دے کر آزماتے ہیں کہ شکر کرتے ہو کہ نہیں، اور تم سے چھین کر آزماتے ہیں کہ صبر کرتے ہو یا نہیں۔ ہم دونوں لائنوں میں تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان آزمائشوں پر جو ثابت قدم ہو گئے، اللہ کے توکل سے ہٹے نہیں، اے پیغمبر ان صبر کرنے والے لوگوں کو آپ میری طرف سے خوشخبری عطا فرما دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مصیبت جو آئی ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، ہم اسے جھی لیں گے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، وہ اگر ہمیں بھی لینا چاہے تو ہم تیار ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی تو اس نے مال لیا ہے، ہمارے ساتھی شہید ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس درجے کا ایمان اور توکل چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس درجے میں آ جاؤ گے، امام مہدی آ گئے، اللہ ان لوگوں کو چن چن کے امام مہدی کے لشکر میں ڈال دے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا وانی فارغ ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آخری بات، اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے صبر کیا، اپنے آپ کو مسلم ثابت کر دیا، یہ جھکے نہیں کسی غیر کے آگے، مجھے رب مانا اور مجھے ہی مانا ہے اور ثابت کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص اور عام رحمتیں اور مہربانیاں برس رہی ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر کھڑے اور ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہمیں رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مالی معاملات میں بھی ہم رہ جاتے ہیں، حرام کی طرف چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، دو نمبری، تو ایمان کہاں گیا؟ معاشرتی معاملات میں صلہ رحمی کا حکم ہے، ہم قریبی رشتوں کو اپنی فرعونیت کی وجہ سے اڑا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جو رشتے اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، فرمایا جو چغل خور ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چغل خور، اس کی بات ادھر، اس کی ادھر، یہ معاشرے میں تباہی پھیر رہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو اس کو جنت میں نہیں ڈالوں گا، میں تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا اس منحوس کو۔ اور جو رشتوں کو توڑتا ہے، آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، وہ دوسرا آ رہا ہے وظیفے پڑھ رہا ہے، یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ آنا جی پر راضی ہو جلے، اور بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات پہ وہ رشتے ختم، بہن بھائی ایک دوسرے کے جنازے سے نکل گئے، جینا مرنا ختم کر دیا۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے تو اندر اپنی میں کو مارے ہی نہیں ہے، وہ بت تو ابھی تک اندر ہی کھڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بت کو ہٹاؤ نا، مجھے فوقیت دو، جو میں کہتا ہوں اس پہ چلو۔ دل نہیں بھی مانتا، چھوڑو دل کو، میں جو بول رہا ہوں کہ آپ پہل کرو اور آپ جا کر اس سے صلح کرو۔ اور جو تمہارے پڑوس میں غریب، یتیم، اسیر، بے بغان، کمزور ہیں، مال تمہارے پاس ہے، تمہیں ان کا درد نہیں، اللہ کہتا ہے یہ کیسا تیرا اسلام ہے؟ آج ہمیں اپنے رسول کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یورپ کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو حیثہ انگریزوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی کتابوں کے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، بھائی دفع کرو ان کو۔ آپ کے پاس کامل نمونہ رسول کائنات کا ہے اور اصحاب رسول آل بیت کا ہے۔ آپ ہمیں مدینہ سے جوڑو، آپ ہمیں واشنگٹن سے نہ جوڑو، ہمیں برطانیہ سے نہ جوڑو۔ یہ تمہارے اندر ایک تحقیق کا جو مادہ گھسا ہوا ہے، ان کے معاشرے میں جا کے دیکھو کس قدر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایک طرف وہ حقوق کا رونا روتے ہیں اور دوسری طرف غزہ میں اسپتالوں پر بم مارے ہیں، معصوم بچوں کو جلا دیا ہے، سکولوں پر بم گرا دیے، اور جہاں نہتے لوگ بیٹھے ہیں، عبادتیں نمازوں میں کھڑے ہیں، ان کے اوپر بم گرا دیے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ان کا اصل چہرہ یہ ہے، وہ دوسرے صرف اخباری بیان ہے۔ آپ ہمیں ان کی مثال نہ دیں، ہاں آپ ہمیں اس رسول کی مثال دیں جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو بددعا نہیں دی ہے۔ آپ ان کی مثال ہمیں دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے، اصحاب رسول کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔
دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بہت جلد موت آنے والی ہے اور پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوگا۔ یہ دنیا کا کوئی رشتہ وہاں نہیں چلے گا، نہ آپ کی یہ عہدے، نہ یہ برادریاں، نہ یہ پیسے وہاں کام آئیں گے، وہاں پھر تباہی ہوگی، تباہی۔ اور یہ قرآن بار بار بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔